بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سیکیٹرک اور سیکشو کوچ ہوں۔ میری پچھلی ویڈیو میل کے متعلق تھی کہ مرد حضرات پہ سیکس کے اوپر رمضان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں عورتوں کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں اس میں خواتین کی تعداد کم ہے، لیکن میرے سبسکرائبرز جو ہے نا ان کا ایک نہ ایک کوئی ان میں سے بہت سارا کا سیکشل پارٹنر ہے، اور پورا امید ہوں کہ وہ سیکشل پارٹنر ایک فیمیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب فیمیل کو سمجھنا مرد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو یعنی کہ دو لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اصولاً تو یہ تبدیلیاں جو عورت کے اندر ڈیورنگ رمضان آتی ہیں سیکس میں، اس کو عورتیں وہ دیکھیں اور سمجھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مرد حضرات جن کے پاس سیکشل پارٹنر ایک فیمیل کی شکل میں موجود ہے، ان کو بھی پتہ ہو کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہمارے جو پارٹنر ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی، تو ہم نے اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آخرکار سیکس جو ہے یہ ایک باہمی رشتہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر انڈرسٹینڈ کریں گے اپنے پارٹنر کو تو ڈیفینیٹلی کوئی عزت مل جائے گی، ورنہ تو بیزتی آپ کے مقدر میں پڑی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے یہ چونکہ ویٹ لاس کا ایک بہت مروجہ طریقہ ہے، تو عورتوں میں آپ کو پتہ ہے ویٹ لاس کرنے کا ایک بہت زیادہ رجحان ہے، اور واقعی عورت کی جو بیوٹی ہے وہ جو پتلے پن میں آج کل ایک ہمارے دماغ میں سما گئی ہے۔ لوگوں کو تو خیر کریز ہو گیا ہے پتلے ہونے کا، اتنا ضرورت بھی نہیں ہوتی، جسم تھوڑا سا گداز ہی اچھا لگتا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور ویسے میں بات بتا دوں، جو بہت پتلی ہڈیوں کے ڈھانچہ والی فگر ہوتی ہیں ماڈلز کی، ان لوگوں میں سیکس کا لیول جو ہوتا ہے نا، جو ریئل پریکٹیکل انٹرکورس سیکس ہوتا ہے، وہ انجوائے بھی نہیں کرتی ہیں، اور ان کے اندر ان کی خواہش بھی بڑی کم ہوتی ہے۔ ایک ماڈل تھی میرے پاس، ایک پیشنٹ تھی، تو میں نے ایسے بات کی کہ اس کا خاوند بھی تھا، سیکس پہ میری بات ہوئی، تو کہہ رہی تھی مجھے زندگی میں اگر کوئی مجھے لگتا ہے جب کوئی سیکس کرنے جب اپنے جاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی چھریوں سے مار رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے ایک ماڈل میں نہیں دیکھی، میں نے کئیوں میں دیکھی۔ تو ایک بات بائی دی ہوئی بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو ویٹ لاس کر کے ماڈلنگ کرتی ہیں، عام طور پہ ان میں جو جنسی ڈیزائر ہوتی ہے اس کا لیول بڑا کم ہوتا ہے۔ اچھا، اینی ہو، تو ہم بات کر رہے تھے فیمیل کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں بیکاز آف جو رمضان کے اندر۔ اب رمضان کے اوپر اس کی ڈائریکٹ اسٹڈی جیسے میل کی ہوئی ہے، جسے میں نے پچھلی دفعہ کوٹ کیا تھا، ویسی اسٹڈی جو نا میرے پاس وہ نہیں ہے فیمیل پہ۔ ہم نے کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے وہیں سے نکال لی ہے، جسے ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، کہ ہمارے پاس دو سٹائل ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے، 2 to 5 یعنی کہ 2 دن سخت فاسٹنگ، جب آپ سارا دن بھوکا رہتے ہیں، بالکل تھوڑی سی خوراک کھاتے ہیں ہفتے میں 2 دن، اور باقی 5 دن کھاتے ہیں۔ دوسرا 16-18 یعنی کہ 16 گھنٹے آپ بھوکے رہتے ہیں، 8 گھنٹے کھاتے ہیں، تو دوسرا ہمارے پاس یہ اسٹائل ہے۔ تو جو اسٹڈیز کی گئی ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر فیمیل کے اندر، تو اس میں ہم نے بڑی اہم چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں کہ سب سے پہلے ہم ایک ایسی خاتون جو کہ سمجھے کہ جن کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے، تو اس کے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہے، تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں PCO،
यानी कि इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है ना। ये पीसीओ खून वाला नहीं होता, ये पीसीओ जो है ना औरत की जो ओवरी के अंदर एक बीमारी होती है जिसमें बहुत सारे फॉलिकल्स निकल आते हैं। उन लोगों में जो मेल हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। ये एंड्रोजन ना औरतों में भी होता है। अब थोड़ी अमाउंट में, थोड़ी सी बिल्कुल अमाउंट में तो अच्छा होता है कि औरत का सेक्स को एकदम, लेकिन जब ये इतना पीसीओ में एक बीमारी के लेवल तक के वो निकलना शुरू हो जाता है, और ये पीसीओ की तो अब वबा फैल गई है, अल्लाह माफ़ करे इस वक्त। अब आपको बताऊं, अब लड़कियों के ऊपर क्या असरात नमूदार होते हैं जब एंड्रोजन ज़्यादा होता है। उनके जो है जिस्म के ऊपर बाल जो हैं वो ख़ास तौर पे टांगों पे, इधर बालों पे, इन पे बड़े सख्त, और दाढ़ी जो है ना ये मेल की तरह बेचारियों की निकलनी शुरू हो जाती है, और हार्ड बाल जो हैं जो हेयर्स हैं वो उनके निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये इनमें एक एंड्रोजन की एक्सेस की वजह से ये ऐसी चेंजेस आ जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद उनकी ना वो खुश्की और सिकरी, ये उनमें बड़ी कॉमन होती है कि बाल में बहुत सिकरी और खुश्की बहुत ज़्यादा, सबूरिया उसे हम कहते हैं, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा उन लोगों में जिसमें एंड्रोजन ज़्यादा होता है। फिर उनके अलावा उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी ठीक नहीं रहता, यानी कि कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी रुक गए, कभी चल पड़े। न देखना कि हफ्ते में 7 दिन जो हैं वो मेंसेस आ जाएं और बाकी ना आए, जब मुंह उठाया वो आ गए। और सेक्स को तो बंदे की हशर कर देते हैं, जब बेवक्त आ जाए बंदा कहता है वो किधर से आ गए मेंसेस, मेरा तो कुछ और ही मूड हो रहा था। तो ये चीज़ हो जाती है, तो मेंसेस जो हैं उनके इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, फिर उनके अलावा उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से उनमें मोटापा आना शुरू हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। और फिर उसके अलावा उन लोगों में फिर डेफिनेटली जो बहुत बड़ी तब्दीली आती है वो कि उनमें फर्टिलिटी, उनके बच्चा पैदा करने की जो होती है सलाहियत, उसमें कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एंड्रोजन की ज़्यादती से, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि पीसीओ वाली पेशेंट्स होती हैं, आमतौर पे उन लोगों में जो ख्वाहिश होती है वो भी लेवल उनका कम ही होता है। तो अब उसमें हमने ये देखा है कि जब हम पेशेंट का इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए वज़न को कम कर देते हैं, जो कि मोटापा है जिसमें पीसीओज हैं, जिसमें एंड्रोजन लेवल ज़्यादा हाई है, तो उनके सारे एंड्रोजन जो हैं वो ए टू जी जिस किस्म के भी एंड्रोजन हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, या फिर डीएचई है, या फिर इसके अलावा डीएचडी होता है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है। ये जो डिफरेंट हार होते हैं टेस्टोस्टेरोन की, जो एंड्रोजन की जो किस्में होती हैं वो कम हो जाती हैं, और उसकी वजह से उनकी जो बहुत सारे जो मसले होते हैं ये हल होने शुरू हो जाते हैं। यानी फर्टिलिटी में बेहतरी आ जाती है, वज़न कम हो जाता है, बाल छल कम हो जाते हैं, सिकरी वगैरह कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको बहुत हेल्पफुल होती हैं लाइफ में, और ये उनको बहुत चाहिए होती हैं, और ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं रमज़ान में, कि आपका वज़न कम होता है तो साथ एंड्रोजन लेवल जो है ना औरतों में कम होता है। अच्छा, दूसरा जो अहम हार्मोन है वो है जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोडाइल, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोडाइल एक किस्म है उसकी वैसे, और ईस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है ईस्ट्रोडाइल। ये दोनों कम हो जाते हैं, सॉरी, ये फीमेल में ज़्यादा देखे गए हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और इनकी ज़्यादती भी बहुत, वैसे ईस्ट्रोजन तो बहुत ज़रूरी होता है औरत के अंदर, जितनी जो जिनसी जो चेंजेस होती हैं जो औरत को औरत बनाती हैं, जैसे जिस्म का गोल गोल होना, इसके अलावा वजाइना की हेल्थ वगैरह पे उसका गुड इफेक्ट होना, उसका वजाइना की वॉल मोटी होती हैं, ब्रेस्ट जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं,
لیکن بہت زیادہ ایسٹروجن جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو وہ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایسٹروجن کا لیول جو ہے وہ کچھ لوگوں میں کم ہو جاتا ہے، کچھ فیمیل میں، اور کچھ میں زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بھی عجیب سی بات ہے، ابھی اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. عورت بڑی اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے نا ذرا انسرٹن اس میں رہتا ہے ہر چیز عورتوں کے سلسلے میں، کیونکہ رزلٹس ہوتے ہیں اس کا پتہ کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ جناب جب آپ سڑک پار کریں تو اگر تو کوئی گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی بابا جی آ گئے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو آپ گاڑی کو اس کے سامنے سے گزار لیں، کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور ایک بچہ آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، گاڑی کو پیچھے سے گزار لینا ہے، بچہ آگے بھاگ جائے گا. اور اگر آپ کے سامنے عورت آ گئی ہے پھر کیا کرنا ہے، بریک لگا دیں، کھڑے ہو جانا ہے، کہنا جی آپ پلیز سڑک پار کر لیں، میں بعد میں گزروں گا، کیونکہ اسے پتہ کچھ نہیں، اس نے آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے. یہی حال اس کا ڈفرینٹ ہارمونس کا بھی ہے، ان کا بھی کچھ نہیں پتہ کہ کب انہوں نے بڑھ جانا ہے، کب انہیں کم ہو جانا ہے. سو ایسٹروجن جو ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ کچھ عورتوں میں بڑھ جاتا ہے، کچھ میں کم ہو جاتا ہے. اچھا، جن لوگوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کے جو مینسز ہیں وہ رک جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ایسٹروجن ہی ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی خاندانی منصوبہ بندی کی دوائیوں میں ہوتا ہے، وہ جب ایسٹروجن کو زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ کے وہ مینسز رک جاتے ہیں، اس وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اوویولیشن نہیں ہوتی. تو ان لوگوں میں اوویولیشن بند ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اب سو ایک پیراڈاکس کھڑی ہو گئی ہے کہ ٹوٹل افیکٹ کیا ہے، ویٹ لاس تو ہوا، مان لی بات، ٹھیک ہے، اور اچھی تبدیلیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں، وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے وہ کیا کیا اچھے فیکٹرز ہیں جو کہ باڈی کے اندر نمودار ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے بعد. لیکن اس کا جو قضیہ ہے یہ بھی تو طے کرنا ہے نا کہ کس کی سیکس بڑھ گئی، کس کی کم ہو گئی، کس کا ایسٹروجن بڑھ گیا، کس کا کم ہو گیا. اس کا پھر انہوں نے تجزیہ کیا سائنسدانوں نے. انہوں نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے جو کھانا جو تھا جسے ہم سحری کہتے ہیں، جو انیشل ٹائم ہوتا ہے دن کا ٹائم، اس کے شروع میں انہوں نے کھانے کو زیادہ کھایا، اور بعد میں جب انہوں نے فاسٹ توڑا اور پھر کم کھایا، ان لوگوں میں ایسٹروجن لیول جو ہے وہ نہیں بڑھتا. اور جو دوسری چیز ان لوگوں میں دیکھی گئی کہ ان میں جو سیکس ہے وہ بھی کم نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے ان لوگوں میں جو لوگ کر رہے تھے، اسی طریقے سے اینڈروجنس پہ بھی افیکٹس جو ہیں، یعنی کہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری جو سحری ہم لوگ کھاتے ہیں رمضان میں، یہ آپ دیکھیں یہ ارلی ٹائم ہے جس میں ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور شام کو ہم کم کھاتے ہیں روزہ تو کھولنے کے بعد. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ موسٹ پازیٹیو چیز ہے جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں سکھائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہمیں اتنی بہترین چیزیں بغیر اس کا علم ہمیں ایک عبادت کی شکل میں دے دیا گیا ہے کہ ہم سحری میں زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب تمام پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، ایسٹروجن لیول کا لیول بہت ہائی نہیں ہوگا. اچھا، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں میں سیکس بڑھ گیا اور کچھ خواتین میں سیکس کم ہو گیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں. تو ہوتا کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو میں نے بتائی، صبح کھانا اور شام کو کم کھانا، صبح زیادہ کھانا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کس قسم کی خوراک کھائی، کہ اگر آپ نے بیلنس فوڈ کھائی، پروٹین لیول اس میں ہائی تھا، گڈ پروٹینس تھے، گڈ فیٹس تھے اس کے اندر، گڈ منرلس تھے، وٹامنس تھے، وہ چیزیں تھیں جسے ہم ہیلدی فوڈ کہتے ہیں. جو خواتین تو وہ کھاتی ہیں ان لوگوں میں سیکس جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اپنی باڈی کے اوپر بھی فخر سا ہو جاتا ہے، ان کو وزن کم ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں میں اور جو 2 to 5 والی کر رہے تھے ان لوگوں میں پانی وغیرہ کی کچھ کمی ہو جاتی ہے، کمزوری بہت ہو جاتی ہے، فٹیگ بہت ہو جاتی ہے، اس لیے سیکس ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے.
سو جو طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے اس میں تو منافع ہی منافع ہے، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا، لیکن جنرلی عورت کو جیسے مرد کو کئی بینیفٹس ملتے ہیں ہیلتھ میں، اس طرح ہی عورت کو بھی روزہ رکھنے سے وہ بینیفٹس ملتے ہیں، جیسے انسولن ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر لیول ڈاؤن چلے جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے فیٹ کا جو بیڈ کولسٹرول ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، گڈ کولسٹرول ہوا ہے وہ ان لوگوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، جو فیٹی لیور اور دوسرے فیٹی آرگنز ہیں ان میں سے فیٹ نکل جاتی ہے اور وہ باڈی جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتی ہے، اور انفلیمیشن کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ انفلیمیشن کا لیول کم ہوتا ہے تو تھکاوٹ، بے چینی سے ایک سکنس ٹائپ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسٹریس کا لیول جو ہے ان لوگوں میں کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ بینیفٹس ہیں جو کہ عورتوں کو ان اینی کیس ملنے ہی ملنے ہیں روزہ رکھنے سے۔ باقی جو سیکس کے اوپر اثرات ہیں ان کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے کہ یہ تھوڑے سے ان سرٹن اور انپریڈکٹیبل ہیں۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے اپنی وائف سے، اپنے سیکچول پارٹنر سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ڈیورنگ رمضان اس کے سیکس کا کیا بنے گا اور اس کے بعد کیا بنے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے لیے دعا کر دیا کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برکی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔